بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امریکی افواج کے افغانستان سے انخلاء میں ہر روز مزید تیزی آتی جا رہی ہے اور افغان طالبان کا قبضہ افغانستان میں ہر آئے دن بڑھتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو ڈیٹیلز دیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے امریکہ کا پوری دنیا میں تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ امریکی فوج کے انخلاء کے بعد پاکستان نے بڑی پلاننگ کی ہوئی تھی، لیکن اس سب کے بعد پاکستان پر بہت ساری مشکلات بھی آنے والی ہیں، افغانستان کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے بھی۔ افغانستان کی طرف سے جو مشکلات آنی ہیں ان پر پاکستان نے کس طرح سے قابو پانا ہے، آج عمران خان نے بریف کیا ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور امریکہ یہاں سے نکلنے کے بعد کیا نئے کھیل کھیلنے والا ہے، اس حوالے سے چینی وزیر خارجہ اور پاکستان کے وزیر خارجہ کی عنقریب ملاقات ہونے والی ہے، اور اس ملاقات میں انہوں نے افغان وزیر خارجہ کو بھی مدعو کیا ہے تاکہ امریکی افواج کے افغانستان سے انخلاء کے بعد کس طرح سے افغانستان میں امن کو سٹیبل کرنا ہے۔ تو ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ آج اسلام آباد میں ایک ہائی لیول کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں کچھ ڈسکشنز ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ امریکہ نے جو 11 ستمبر کی ڈیڈ لائن دی تھی، امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ 4 جولائی تک اس کی ساری افواج یہاں سے نکل جائیں۔ 4 جولائی کو US انڈیپینڈنس ڈے منایا جاتا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ سارے ان کے فوجی اس دن امریکہ میں موجود ہوں۔ پھر امریکہ کے مڈل ایسٹ میں تقریباً 20 ایئر بیسز ہیں اور امریکہ افغانستان پر نظر رکھنے کے لیے ان بیسز کو استعمال کرے گا، اور جیسا کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کا معاہدہ ہے کہ پاکستان اسے اپنا زمینی اور ہوائی راستہ استعمال کرنے کی اجازت دے گا، لیکن امریکہ کے شدید اور بدستور دباؤ کے باوجود پاکستان کسی قسم کا اڈا دینے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستان کا یہ ماننا ہے کہ افغانستان کا 50% حصہ جو ہے وہ افغان گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے، 30% طالبان کے کنٹرول میں ہے اور باقی کا 20% وہاں کے لوکل گروپس کے کنٹرول میں ہے۔ آج افغان طالبان نے ان تمام گروپس کو ایک خط لکھا ہے اور انہیں کہا ہے کہ آپ ہمارے سامنے سرنڈر کر دیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کی وفاداریاں ہمارے ساتھ ہیں، اور باقی جو 50% علاقہ افغان گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے اس سے بہت سارا علاقہ افغان طالبان قبضہ کر چکے ہیں اور باقی جو رہتا ہے وہ بھی عنقریب قبضہ کر لیں گے۔ لیکن پاکستان نے افغان طالبان کو مشورہ دیا ہے کہ اگر آپ مسلسل جنگ لڑتے رہیں تو آپ کو پورا افغانستان قبضہ کرنے میں 2 سے 3 سال کم از کم لگ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ حکومت بنا لیتے ہیں اور اسلامی نظام بھی لے آتے ہیں تو آپ کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، یہاں تک کہ پاکستان کو بھی آپ کو تسلیم کرنے میں دشواری ہوگی، کیونکہ قبضہ کی ہوئی گورنمنٹ کو کوئی تسلیم نہیں کرتا، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ مذاکرات کریں افغان حکومت کے ساتھ، الیکشنز میں حصہ لیں اور اپنی حکومت بنانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کی حکومت بن جاتی ہے تو آپ جائز طریقے سے اسلامی نظام کو لا سکتے ہیں، آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، کیونکہ سعودی عرب میں بھی اسلامی شرعی نظام ہے، ایران میں بھی ہے، لیکن وہ ایک طریقے سے آیا ہے، آپ زبردستی نظام کو نہیں بدل سکتے۔ اور اگر فرض کریں کہ آپ کو حکومت نہیں ملتی، آپ کو اقتدار نہیں ملتا، تو آپ 5 سال انتظار کریں اور اپنا اعتماد بنائیں افغان عوام پر، اور پھر جب اگلی باری آپ کو حکومت ملے گی تب آپ یہ کام بڑے آرام سے کر سکیں گے۔ لیکن افغان طالبان کے اور اشرف غنی حکومت کے مذاکرات کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ امریکہ نے افغان طالبان کی تمام شرائط مان لی ہیں، لیکن اشرف غنی کا جو رویہ ہے وہ فاتحین والا رویہ ہے، وہ بالکل جھکنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ جانتا نہیں ہے کہ 4 جولائی یا پھر 15 جولائی یا پھر فائنلی 11 ستمبر کو اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ امریکہ نے بگرام ایئر بیس آج سے خالی کرنا شروع کر دی ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ 20 دن کے اندر اندر ہم یہ ایئر بیس افغان گورنمنٹ کے حوالے کر دیں گے۔ یہ افغانستان کی سب سے اہم ترین ایئر بیس ہے اور یہ 1980 میں سوویت یونین نے بنائی تھی، اور جب یہ ایئر بیس امریکہ نے خالی کر دی تو امریکہ کا رول افغانستان میں بالکل زیرو ہو جائے گا، اور وہ حوالے کس کے کر رہا ہے؟ افغان حکومت کے، افغان فورسز کے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عنقریب ہی طالبان کا اس ایئر بیس پر بھی قبضہ ہونے والا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کو اس قسم کے خدشات نہیں ہیں۔
امریکہ صرف اور صرف اپنی جان بچا کر سیف طریقے سے یہاں سے نکلنا چاہتا ہے اس وقت۔ CNN نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں انہوں نے امریکہ کا تمسخر اڑایا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ابھی بھی افغان طالبان کے القاعدہ کے ساتھ تعلقات ہیں، وہی القاعدہ جس نے امریکہ پر حملہ کیا تھا۔ تو امریکہ نے اس جنگ میں آخر پایا کیا ہے؟ امریکہ کیا حاصل کرنے گیا تھا افغانستان؟ یہ جنگ تو امریکہ نہیں جیت سکا، لیکن جو خطرات امریکہ نے بتائے تھے جس کی وجہ سے اس نے افغانستان پر حملہ کیا تھا، وہ خطرات بھی امریکہ نہیں ختم کر سکا۔ اب اس طرح کی رپورٹس کے پیچھے بھارتی لابی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اور ہم نے آپ کو بتایا ہے اشرف غنی کا رویہ فاتحین والا کیوں ہے۔ کیونکہ بھارت کو اور افغان حکومت کو آج بھی امید ہے کہ ہم کچھ ایسا بڑا کریں گے کہ امریکہ واپس آئے گا اور پہلے سے زیادہ پاور کے ساتھ آئے گا، پہلے سے زیادہ فورسز کے ساتھ آئے گا۔ اگر اشرف غنی اور بھارت کو اس قسم کی امیدیں نہ ہوتی تو یہ اب تک افغانستان چھوڑ کر بھاگ بھی چکے ہوتے۔ اور اشرف غنی بھارت پر بھی بہت زیادہ ریلائی کرتا ہے، وہ بھارت کو بہت بڑا اور بہت ہی طاقتور ملک سمجھتا ہے۔ اس کو اندازہ نہیں ہے کہ بھارت کے ساتھ افغانستان میں ہونے کیا والی ہے۔ عمران خان نے آج تاجک صدر کے ساتھ ڈسکس کرتے ہوئے بتایا کہ ایک بار جب امریکی افواج یہاں سے مکمل انخلا کر لیں گی تو افغانستان میں بہت بڑے لیول کی خانہ جنگی کا خطرہ ہے، خطے میں بہت بڑے لیول پر بدامنی قائم ہو سکتی ہے، اور بڑی تعداد میں افغان مہاجرین ایک بار پھر پاکستان کا رخ کر سکتے ہیں، اور پاکستان اب افغان مہاجرین کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ آلریڈی 25 لاکھ افغان مہاجرین یہاں پر ہیں جو واپس جانے کو تیار نہیں ہیں۔ عمران خان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے تو باڑ لگا لی ہے، تو عمران خان نے کہا کہ جب 1 لاکھ کی تعداد میں لوگ جمع ہو کر آئیں گے تو باڑ کیا کرے گی؟ اور وہ مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم ان پر گولیاں تو نہیں چلا سکتے۔ اور چونکہ افغانستان کا بارڈر تاجکستان کے ساتھ بھی لگتا ہے تو یہ خطرات تاجکستان کو بھی ہیں، لیکن زیادہ تر افغان مہاجرین پاکستان کا رخ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کی زبان، ان کا کلچر پاکستان کے ساتھ میچ کرتا ہے۔ تو اس قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ہمیں بفر زونز بنانے ہوں گے بارڈرز پر، جس طرح ترکی نے سیریا کے بارڈرز پر بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ اب نہ تو ہم افغان مہاجرین کو افورڈ کر سکتے ہیں، اور اس سے ایک بار پھر پاکستان میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر آ سکتی ہے۔ کیونکہ جب مہاجرین بارڈر کراس کر کے آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ان میں سے کون دہشت گرد ہیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان یہ بھی جانتا ہے کہ امریکہ اس وقت تو پاکستان کا بڑا لحاظ کر رہا ہے کیونکہ اسے سیف ایگزٹ چاہیے۔ ایک بار وہ یہاں سے نکل گیا تو اس نے پاکستان پر تابڑ توڑ حملے کرنے ہیں، پاکستان پر الزامات کی بارش ہونی ہے، پاکستان پر پابندیاں لگ سکتی ہیں، فیٹف میں پاکستان کو گھسیٹا جا سکتا ہے۔ کیونکہ 20 سال پہلے جو دھمکی امریکہ نے پاکستان کو دی تھی، اسی طرح کی دھمکی آج اس نے عرب ممالک کو دی ہے کہ یا تو آپ چین والے بلاک میں چلے جائیں یا آپ امریکہ والے بلاک میں چلے جائیں، نہیں تو ہم آپ کو پتھروں والے دور میں پہنچا سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح پاکستان کو بھی کہا تھا، اور پاکستان امریکہ کا اتحادی بن کر پتھروں والے دور میں پہنچا۔ اگر پاکستان اس جنگ کا حصہ نہ بنتا تو نہ ہماری 70,000 جانیں جاتی، نہ ہمیں 200 ارب ڈالر کا معاشی ٹیکہ لگتا۔ ہمارے سارے ٹوٹل قرضے ملا کر 115 ارب ڈالرز کے ہیں۔ تو پاکستان تو اب اس قسم کی دھمکیوں میں آنے والا نہیں ہے۔ امریکہ پاکستان پر جتنی بھی پابندیاں لگا دے، جتنا بھی پاکستان کا نقصان کر دے، اس سے کم ہی ہوگا جو امریکہ کے اتحاد میں پاکستان کو ملا ہے۔ اور پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ تاجکستان بھی اب انڈین بلاک سے نکل آیا ہے اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تاجک صدر نے اعلان کیا ہے کہ آج کے بعد ہم ہر حال میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور تاجکستان اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ ایک تو وہ سنٹرل ایشین گیٹ وے ہے پاکستان کے لیے، دوسرا اس کا افغانستان کے ساتھ بارڈر لگتا ہے۔ تو ایک ایک کر کے جتنے بھی ممالک انڈیا کے انفلوئنس میں تھے وہ پاکستان کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں صرف عمران خان کا اور جنرل باجوہ کا ہی نہیں، چین کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ پاکستان افغانستان میں امن کیوں چاہتا ہے؟ کیونکہ چین نے پاکستان کو ٹاسک دیا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنٹرل ایشین کنٹریز اور رشیا سی پیک میں شامل ہوں تو افغانستان میں امن لانا ہوگا۔ پاکستان نے کہا تھا کہ بھارت ہمیں انگیج رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو چین نے کہا تھا کہ بھارت کی آپ ٹینشن نہ لیں، بھارت کی آپ فکر نہ کریں، اسے میں سنبھال لوں گا، اور چین نے وہ کر کے دکھایا۔
تو چین نے اپنا ٹاسک پورا کر کے دکھایا تو پاکستان نے بھی اپنا ٹاسک پورا کر کے دکھایا اور آج امریکی افواج کو افغانستان خالی کر کے جانا پڑ رہا ہے۔ اب اس کے بعد جو پاکستان کو خطرات ہیں جو ہم نے آپ کو آج کی ویڈیوز میں بتائے ہیں، ان خطرات پر ڈسکس کریں گے پاکستان اور چین کے وزرائے خارجہ، اور اس میٹنگ میں انہوں نے انوائٹ کیا ہے افغان وزیر خارجہ کو بھی، تاکہ ایک لائحہ عمل بنایا جائے کہ امریکی افواج کے انخلا کے بعد افغانستان میں امن کیسے قائم کرنا ہے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔